الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ الزانیۃ زنا کرنے والی عورت، والزانی اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، پس دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اس آیت کے ٹکڑے کی وضاحت آج ہم صرف پڑھیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والی عورتوں کے متعلق 4 مردوں کی گواہی کے بعد انہیں گھر میں قید رکھنے کا حکم دیا تھا کہ تم انہیں گھر میں ہی بند رکھو گے یہاں تک کہ حتیٰ یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، موت ان کو آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا لے۔ اور اگر زنا کا ارتکاب کرنے والا مرد اور عورت وہ ہیں تو ان کو توبہ تک ایذا اور تکلیف دی جائے گی۔ فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، تو اس وقت تک جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتے ان کو اذیت کا نشانہ بناتے رہنا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر ان سے اعراض کرنا ہے۔ تو پہلے حکم یہ تھا کہ لڑکی ہے اس کو کیا ہے، گھر کے اندر قید کر لیا جائے گا، اس کو بند کر دیا جائے گا، اور مرد ہے اور عورت ہے ان کو ایذا بھی ساتھ میں دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، اور اس آیت نے بالاتفاق سورہ نساء کے اندر جو حکم آیا ہے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حکم بیان کیا ہے کنوارے مرد اور کنواری عورت کے متعلق۔ شادی شدہ کا یہ حکم نہیں ہے، شادی شدہ کا حکم حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، وہ الگ حکم ہے۔ تو اگر زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد وہ غیر شادی شدہ ہیں تو فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ بن صامت بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خذوا عنی خذوا عنی، مجھ سے یہ مسئلہ لے لو، یہ مسئلہ اچھی طرح یاد کر لو۔ قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے، کیونکہ پچھلی جو سورہ نساء کی آیت تھی اس میں کیا ہے، اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے۔ البکر بالبکر جلد 100 ونفی سنۃ، جو باکرہ ہوں گی ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ والثیب بالثیب جلد 100 والرجم، اور جو سیبہ ہوں گی یعنی شادی شدہ ہوں گے، جوڑے ہوں گے، تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور ساتھ میں رجم بھی کیا جائے گا، یعنی ان کے لیے رجم کا حکم ہے شادی شدہ جوڑے کے لیے۔ اور اس کے اندر یاد رکھیں یہ شادی شدہ جوڑا جو میں کہہ رہا ہوں اس میں لازمی نہیں ہے کہ وہ دونوں ہی شادی شدہ ہوں، دونوں کا حکم الگ الگ بھی ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک کنوارا ہے اور ایک شادی شدہ ہے تو شادی شدہ کے لیے حکم ہوگا سنگسار کا، اور جو کنوارا ہوگا اس کے لیے حکم ہوگا 100 کوڑے کا۔ تو یہ ہر ایک کا الگ الگ حکم ہے اور یہ واضح آ چکا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر ذمی آئے تھے، یہودی آئے تھے، اور انہوں نے اپنا فیصلہ آپ علیہ السلام سے کروانا چاہا کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، اب اس معاملے کے اندر آپ نے ہمارے درمیان میں کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی تورات کے اندر اس کا کوئی حکم موجود ہے اگر کوئی مرد اور عورت زنا کر لیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اتنا ہی پاتے ہیں کہ ہم ان کو ذلیل کریں گے اور انہیں بس کوڑے ماریں گے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو پھر تورات لائی گئی اور ان کو کہا گیا پڑھو۔ جب پڑھنے والے نے پڑھا تو جہاں پر رجم کی آیت تھی وہاں پر اس نے ہاتھ رکھ لیا اور آگے پیچھے سے پڑھنے لگا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ادھر سے ہاتھ اٹھاؤ۔ جب ہاتھ اٹھایا تو وہاں پر رجم والی آیت
موجود تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے متعلق پھر سنگسار کا حکم دے دیا۔ ایک تو اس حدیث سے یعنی یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر آپ کے پاس غیر مسلم آتا ہے، وہ آپ کے معاشرے میں رہ رہا ہے، آپ کی حکومت کے اندر رہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا یہ اس معاملے میں فیصلہ کر دیں، تو فیصلہ آپ نے جو ہے کتاب و سنت کے مطابق ہی کرنا ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہی کرنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تورات اصل میں اس لیے منگوائی تھی کیونکہ تورات کے اندر بھی یہ حکم موجود تھا، اور جب وشہد شاہد من اہلھا، اگر گھر کی گواہی مل جائے تو پھر انسان کو قبول کرنے کے اندر اور زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ جی ہماری کتابوں کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ اگر مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب میں اگر یہ حکم ہے تو ہماری کتاب میں بھی یہی حکم ہے، تو وہ جلد ہی اس کو قبول کر لے گا، کیونکہ مسلم معاشرے میں جو ذمہ رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، ان کو عبادات کی آزادی اسلام دیتا ہے، لیکن اس بے حیائی کے معاملے میں ان کو آزادی نہیں دیتا کہ یہاں پر آ کر وہ معاشرے میں مسلمانوں کے اندر وہ بے حیائی کو عام کر لیں، ان کے اوپر کوئی سزا نہیں ہوگی، نہیں، وہ ان چیزوں کو ان کے اوپر نافذ کیا جائے گا، کیونکہ یہ برائی ایسی ہوتی ہے کہ ان کے جو اثرات ہیں وہ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب آپ غیر مسلم کو اس وجہ سے آزادی دے دیں کہ جی وہ اسلام کا پابند نہیں ہے، تو پھر وہ معاشرہ جو ایک اسلامی معاشرہ ہے وہ معاشرہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے ان کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ تو شادی شدہ جو ہیں ان کے لیے سنگسار کا حکم ہے، اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ اور جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جس کے اندر حدود کے نفاذ کے لیے اسلام کی شرط ہے، ان میں سے کوئی روایت بھی سند کے لحاظ سے ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کوئی بھی روایت اسلامی شرط کے لحاظ سے ثابت نہیں ہے، یعنی اسلام کی کوئی شرط نہیں ہے کہ حدود کا نفاذ صرف اور صرف مسلمانوں پر ہوگا، نہیں، بلکہ جہاں پر حدود کا نفاذ ہوتا ہے وہاں پر مسلم ہیں، اس مسلم معاشرے میں ذمی رہ رہے ہیں، غیر ذمی ہیں، غیر مسلم ہیں، جو بھی ہیں وہ ان کے اوپر حدود نافذ ہوں گی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح بخاری کے اندر عنوان قائم کر کے اسی مسئلے کو واضح کیا ہے کہ اگر مسلم معاشرے کے اندر یہ ذمی رہتے ہیں تو ان کا حکم اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا حدود کے معاملے میں تو اسلامی حدود اس کے اوپر نافذ کی جائے گی۔ اور دوسری بات یہاں پر الزانیۃ، اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر پہلے کیا ہے، مرد کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کیونکہ اکثر یہ معاملہ جو ہوتا ہے وہ عورت کی جانب سے ہوتا ہے، مطلب ہے عورت اگر وہ مسکرا کر اپنا اس کا جواب دے دیتی ہے، اس سے بات چیت کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی اس کی جانب سے اگر کوئی مرد نے اس کو اشارہ کیا اور وہ آگے سے اشارہ کر دے جواباً تو پھر ہی ظاہر یہ معاملہ ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر عورت کو ذکر کیا کیونکہ وہ سبب بنے گی اس بدکاری کا، تو فرمایا الزانیۃ، زنا کرنے والی عورت۔ اور دوسری یہ ہے کہ اصل میں کیا ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کچھ معاملات رکھے ہیں، ایک تو بکارت کا معاملہ ہے یعنی جوانی کا معاملہ، اور دوسرا پھر کیا ہے حمل کا معاملہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ رکھا ہے۔ تو اب اس کے ظاہر ہونے کے اثرات ہوتے ہیں عورت کے اوپر، خاص طور پہ اگر حمل ٹھہر گیا ہے تو کیا ہے اس کے لیے بہت بڑی بدنامی کا باعث بنتا ہے، پھر بکارت ختم ہو گئی ہے تو وہ کیا ہے آگے شادی آگے ہو جاتی ہے تو پھر وہ پوری زندگی اس کی تباہ ہو جاتی ہے۔ مرد اس لحاظ سے کیا ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر یہ چیز مطلب ظاہر آپ نہیں کر سکتے کہ جی یہ شادی شدہ تھا کیا تھا، اس کا تو نہیں پتہ لگتا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو حکمت کے طور پر یہاں پر پہلے ذکر کر دیا تاکہ یہ سبب ہی نہ بنے، یہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اور یہ در حقیقت یہ جو آیات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگی ہیں اس کے اللہ رب العالمین پس منظر کے اندر لے کر جا رہے ہیں کہ معاشرے کو کس طرح تباہ کیا جاتا ہے۔ وہ تہمت تھی، اس کے بعد یہ معاملہ وہ ڈالنے والے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارنے۔ اب یہ جو 100 کوڑے مارنے ہیں یہ انسان کے جسم کے مطابق ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی قسم کا کوڑا رکھنا ہے اور جو بھی ہے کمزور ہے طاقتور ہے اسی طرح مارنا ہے، نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص لایا گیا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی
کہ وہ 100 کوڑے برداشت کر سکتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے پھر اس کے لیے نرمی کا حکم دے دیا۔ لیکن حدود نافذ کی، کوڑے 100 ہی تھے، لیکن کیا ہے وہ پھر مارنے کے اندر تھوڑی سی نرمی آ جاتی ہے، اور پھر یہ جسم کے ایک خاص حصے پر نہیں مارا جاتا۔ ہمارے ہاں یہ بڑی غلطی کی جاتی ہے اسلامی حدود کے نفاذ کے اندر، کہ وہ ایک ہی جگہ پر، خاص جگہ پر باقاعدہ یعنی جلاد مقرر کیے جاتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ان چیزوں کی کہ تم نے، اور جو پھر جب کفار کی جانب سے یہ سوال اصل میں آتا ہے وہ یہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ وہ وحشیانہ اس وجہ سے کہ وہ ہمارا طرز عمل وحشیانہ بن چکا ہوتا ہے، اسلامی سزا وحشیانہ نہیں ہے۔ وہ جس طرح ہم کوڑے مار رہے ہوتے ہیں اور اس طرح مار رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وہ کھال ہی اتر جاتی ہے، اس کی ہڈی ظاہر ہو جاتی ہے، اس کا تو اسلام نے حکم نہیں دیا۔ تو اس کو دیکھ کر وہ کہہ دیتے ہیں جی اسلامی جو سزائیں وہ بڑی وحشیانہ سزائیں۔ طریقہ یہ جو ہم نے اپنایا یہ غلط ہے۔ فجلدو، آپ نے کوڑا مارنا ہے، اور کوڑا کیا ہے؟ چمڑے کا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ فل یہاں سے پیچھے، نہیں، یہ دیکھیں یہ کندھا یہاں تک اٹھایا اس طرح۔ اب اس میں آپ کی نہ طاقت زیادہ ہے نہ کم ہے۔ اب یہاں سے آپ لائیں گے زور سے، ظاہر ہے وہ چمڑا ہوتا ہے، زور سے لا کر آئیں گے پیچھے سے تو وہ کیا ہے ساتھ میں گوشت بھی کھینچ کے لائے گا۔ تو یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے۔ تو یہ ہے یہاں پر اپنے ہاتھ کو لے کر آئیں گے اور یہاں سے اس طرح آپ ماریں گے، اور جسم کے مختلف حصوں پر، ایک حصے پہ نہیں مارنا، اور اس کے جسم کا لحاظ رکھنا ہے۔ اس چیز کے اندر اس کے جسم کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ وہ کتنی طاقت برداشت کر پا رہا ہے، کتنی طاقت اس کے اندر ہے کہ یہ اس کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نبی اسلام کے پاس وہ شخص لایا گیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایک جھاڑو لے لو اور اس کے اندر 100 تنکے ڈالے، کہا کہ ایک ہی دفعہ میں مار دو، یعنی حد نافذ کرنی ہے، لیکن کیا ہے اب اس کے اندر کوڑوں والی طاقت نہیں ہے، اس سے یہ جرم ہو گیا ہے، لیکن اس کو کیا ہے ایک جھاڑو مار دو۔ تو اسلامی حدود کوئی وحشیانہ حدود نہیں ہے، سزائیں وحشیانہ نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بڑی حکمت رکھی ہے، اور جب ایک شخص کو سزا مل جائے تو اس سے پھر جو ہے اس معاشرے کے اندر مطلب ہے یہ جو برائی ہوتی ہے اس کے خاتمے کی جانب قدم اٹھ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جن علاقوں کے اندر، جن ممالک کے اندر اسلامی حدود کا نفاذ ہے وہاں پر بہت کم کیسز آپ کو ملیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میرے اوپر جرم ثابت ہو گیا تو اس کے بعد مجھے یہ سزا ملے گی۔ تو اسلام نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، جو شادی شدہ ہیں ان کو رجم کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔